اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں مثال دے کے بات سمجھائی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مثال جلدی سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور سمجھیں۔ اور ایک اس پر بھی غور کریں کہ جہاں جہاں مثال کا لفظ ہے وہاں لفظ ضرب ہے۔ تلک الامثال نضربها یعنی کہ نبینها، جیسے یہاں ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ضرب ہے نا، چوٹ کسی کو مارا تو وہ بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ چوٹ لگی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ مثالیں بھی اتنی واضح ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو۔ ایک مثال تو ایسے ہے کہ عبدن مملوکن، ایک غلام ہے کسی کا، مملوک ہے اور لا یقدر علی شیء، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں کچھ کر سکے، کیونکہ وہ تو کسی اور کا غلام ہے۔ جب تک مالک اس کو حکم نہ دے وہ تو کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ من رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے رزق عطا فرمایا اور بہت اعلیٰ رزق عطا فرمایا، اور وہ بھی هو ينفق منه سرا وجهرا، وہ چپکے سے بھی اور کھل کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ مفروضہ ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اس کا تو ظاہر کر کے دینا افضل ہے تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ بھی میں بھی زکوٰۃ ادا کروں۔ اور ایک صدقات نافلہ ہے، خیرات ہے مطلق، اس کو چپکے سے دینا چاہیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ گویا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ لگے۔ تو صدقات نافلہ میں چھپا کے دینا جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اور جو زکوٰۃ مفروض ہے وہ تو فرض ہے، کسی پر احسان تو ہے نہیں، وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام التابعین تھے، بیٹھے تھے تو ایک مسکین آئے، حضرت نے اس کے لیے چادر بچھائی، جگہ بنائی، اس کو بٹھایا۔ لوگ حیران ہوئے، انہوں نے ہؤلاء برید اللہ، اللہ کے بندے یہ تمہارے ڈاکیے ہیں جو ڈاک لے کے آخرت میں لے جائیں گے، ان کا ہم اکرام اور عزت نہ کریں تو کس کی عزت کریں گے؟ ہم تو بڑے آدمی کی عزت کرتے ہیں نا۔ اصل عزت کے مستحق تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں غریب نہ ہو تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے، ہم خیرات کس کو دیں گے، ہم صدقات کس کو دیں گے؟ تو ان کا وجود بھی تمہارے لیے نعمت ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ جیسے دم ہے، اب یہ نہیں ہے کہ دم تم گھر کے اندر ذبح کر کے کھا جاؤ، نہیں، باقاعدہ منڈی میں جائیں گے، ذبح کریں گے، فقیروں میں تقسیم کریں گے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ اس نے غلطی کی لیکن اس کا جرمانہ ادا کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو عبد تھا اور ایک یہ ہے جو اللہ کے راستے میں چھپے اور کھل کے خرچ کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے مومنین کی صفت میں یہ لکھا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، میرے بندے وہ ہیں جو مال میں نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی، رات میں بھی، ظاہر میں بھی، خفیہ طریقے سے بھی۔ اور سب سے پہلے اللہ نے جو ایمان کی صفتیں ذکر کی ہیں، والذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے فرمایا جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں، سرکار دو جہاں کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا، اللہ کے جنت جہنم نہیں دیکھی لیکن ایمان لاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے
کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو سرکار دو عالم کی سخاوت اور خیرات ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ کیا مانا کہ جب ہوا چلتی ہے سب کو لگتی ہے نا، مسلمان کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، اپنے کو بھی لگتی ہے، پرائے کو بھی لگتی ہے۔ تو حضور بھی پھر سخاوت میں نہیں دیکھتے تھے کہ لینے والا کون ہے، کوئی بھی آ گیا اس کو دے دیا۔ اور اسی طرح میرے آقا ہمیشہ حضرت بلال کو فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو، فلا تخشى على ذي العرش اقلالا، عرش والے سے تم نہ ڈرو کہ ہمیں بھوکھا کر دیں گے، بالکل خرچ کرو، دیتے رہو۔ اور قرآن کا وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فوراً عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ عمرے میں یا حج میں جتنا خرچ کرے گا واپس جائے گا اللہ دے دیں گے۔ اللہ کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتا کہ تم نے میرے گھر کے لیے خرچ کیا ہے، میری کیا کمی ہے، میرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال جو حضور کے خادم تھے رضی اللہ عنہ آئے تو بڑے اداس، بڑے پریشان اور چہرے پہ غم۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا بلال کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا حضور میں کیا کروں، آپ کہتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک یہودی سے میں سامان لے کے لوگوں کو تقسیم کرتا رہتا ہوں، خیرات کرتا رہتا ہوں آپ کے حکم پر۔ آج اس یہودی بدبخت نے مجھے بازار میں پکڑ لیا اور کہا کہ بلال دیکھو اتنا پیسہ بن گیا ہے تمہارے ذمے، اگر تم نے 2 دن میں یہ ادا نہ کیا نا، میں تیرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچ دوں گا اور تیرے پیسے لے کے اپنا قرض وصول کروں گا اور تم پھر غلام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور اب میں کیا کروں، تو مجھے بیچ دے گا بدبخت۔ حضور نے فرمایا اب کبھی کبھی حضور پاک بھی مزاح فرماتے تھے، یاد رکھو ایک ہوتا ہے مذاق، حضور مذاق نہیں فرماتے تھے، ایک ہے مزاح یعنی ایسی بات کرنا جس سے کسی کو خوشی محسوس ہو، ایک ہوتا ہے مذاق یعنی ایسی مذاق کرنا کہ کسی کو مجروح کر دو، وہ حضور کبھی نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بلال دیکھو یہ واقعی مشکل تو آ گئی، لیکن اس کا تم نے کیا حل سوچا ہے، کیا کرو گے؟ کوئی حل تو تم نے بھی سوچا ہوگا نا۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ایک حل سوچا ہے کہ میں آج رات کہیں چھپ جاتا ہوں، میں یہاں سے دور کسی پہاڑوں میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہوں گا، جب مجھے خبر کسی طرح پہنچ جائے گی کہ حضور کے پاس مال آ گیا اور آپ نے قرضہ ادا کر دیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر تو مجھے یہودی نہیں بیچ سکتا نا۔ حضور مسکرائے اور اچھا بلال ایسا کرو کہ تمہیں چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم ہے، لیکن یہ یہودی ہیں بدبخت، ان میں رحم نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے بات اچھا تم غم نہ کرو، بس جس اللہ کے لیے ہم نے خیرات کی اللہ انتظام کریں گے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے میری کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت تو حضور نہیں بلاتے، میں خود اذان دے کے حضور کے دروازے پہ جاتا ہوں، آج آپ پہلے بلا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ 2 اونٹنیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال دیکھو اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ 2 اونٹنیوں پہ جو مال لدا ہوا ہے نا اس سے جا کے قرضہ ادا کرو، پھر بھی بچ جائے تو خیرات کرو۔ حضرت بلال کہتے پھر تو میں خوش ہو گیا، اتنا مال ہے کہ یہودی کا کیا، اس سے تو 10 گنا بچ جائے گا۔ تو میں نے نماز کے بعد اس یہودی کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور باقی جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ حضور رکھنا نہیں چاہتے تھے مال کبھی۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضور مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، تکبیر بھی ہو گئی۔ اب یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ تکبیر ہو جائے اور حضور پھر گھر چلے جائیں۔
حضور گھر گئے، پھر جلدی سے واپس آئے، پھر آگے نماز پڑھائی، صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں جب مصلی پہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا ہے، تو لا ينبغي لنبی ان یکون فی بیتہ قطعۃ من ذہب، یہ نبی کی شان نہیں کہ اس کے گھر میں سونا ہو۔ تو میں نے جا کے بیوی کو کہا کہ اس کو خیرات کر دو، وہ حکم دے کے اب میں آیا ہوں نماز پڑھانے کے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے روزانہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ سارا دن دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرتے ہیں ان کے مال میں بربادی کر دے۔ تو وہ فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں خرچ کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرما تاکہ تیرے راستے میں اور زیادہ خرچ کر سکیں، اور جو بخیل ہیں ان کی ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے مال میں ہلاکت نازل کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں یعنی سابقہ کتابوں میں تورات میں یہ ایک روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کس کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، کبھی کمانے میں، کبھی نوکری میں، کبھی مزدوری میں، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں نے تیرا رزق بھی لکھ دیا ہے، پھر اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو، جو لکھا ہے وہی ملے گا، خواہ بلا وجہ تاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی حد تک کوشش کرو، اسباب پہ عمل کرو، لیکن جو مقدر ہے وہی ملے گا۔ اسی لیے عرب کا ایک محاورہ ہے کہ النصیب یصیب، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے پہنچے گا، ولو تحت الجبلین، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے بھی کوئی رکھ دے، لیکن تیرے نصیب میں ہے تو وہ تمہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ خرچ کرنے والا اور نہ کرنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ بات واضح ہو گئی، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اب بھی اکثریت ایسی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی نہیں جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، ان کو کبھی آپ نے بھوکا نہیں دیکھا ہوگا۔ سرمایہ دار ارب پتی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوکے ہو گئے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے والے کو خدا کبھی بھوکا نہیں کرتا۔ اب اللہ پاک نے دوسری مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ نے اب 2 آدمیوں کی مثال کی ہے، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک ان میں ایسا ہے جو بول بھی نہیں سکتا، ابکم کہتے ہیں گنگے کو، ابکم لا يقدر على شيء، اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے سردار کے لیے بھی عذاب ہے، بوجھ ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی بھیجو وہ کوئی بھلائی کا کام کر، وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، وہ کیا بھلائی لائے گا۔ اس کے مقابلے پہ اللہ نے فرمایا دوسرا بندہ ہے، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل کا حکم کرتا ہے، انصاف کا حکم کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا وہ گنگا بہرا اور یہ ہدایت کرے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں چیز چھپی ہوئی ہے، غیب ہے،
چونکہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، علم محیط اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کسی مسئلے پہ خبر کر دیتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو پھر خبر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا غیب للہ، للہ مقدم ہے، یعنی صرف اسی کے لیے ہے غیب۔ یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کو غیب ہے، یہ کہنا کہ یہ بزرگوں کو غیب ہے، یہ بالکل کفر ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اور جو نص قطعی میں ہے جیسے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جو چھپی چیزوں کو اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، نہ جبریل جانتا ہے، نہ نبی، نہ ولی، کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا جن بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیب دان ہیں، ان کے قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود یہ پتہ نہیں کہ کب قبروں سے اٹھیں گے۔ جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے تو ان کو تمہاری حالات کا کیسے پتہ ہے؟ باقی اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے بارے میں بڑے شک میں ہیں۔ قیامت وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اللہ تبارک فرمایا کہ قیامت قائم کرنا میرے لیے تو ایسے ہے جیسے کسی کی آنکھ کی پلک جھپکنا، پلک جھپکنے اس سے بھی پہلے ہم جب حکم دیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو بس کہنے ارادے کی دیر ہے، فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں جب تک چاہیں اس عالم کو برقرار رکھیں، جب چاہیں فنا کر دیں، جب چاہیں قیامت قائم فرما دیں۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ خداوند قدوس جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا اور جب تم پیدا ہوئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میری غذا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں سننے کی قوت دی، دیکھنے کی قوت دی، دل دیا سمجھنے کے لیے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اور پھر دلیل دیتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کیا نہیں دیکھ دو آسمان جو پرندے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی پر کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، ان کو فضاؤں میں کس نے قابو کیا ہوا ہے، ورنہ فوراً نہ گر جائیں، ان کو روکنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ان دلائل میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہ لائے ان کے لیے کیا، ان کے لیے تو سب برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل سے ہر بات ثابت ہو گئی کہ علم غیب کا مالک بھی وہی ہے اور ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ واللہ اعلم۔